Assalamu alaikum and good evening. दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है जनाब। आज गर्मी है। आज लाहौर में गर्मी है। 37-38 गर्मी टेम्परेचर पहुंच गया है और यकदम आज गर्मी फील हो रही है। पहले गर्मी नहीं हो रही थी कल परसों तक, आज फील हो रही है। ठीक है, तो गर्मी तो है। गर्मियां तो आ गई ने साई, गर्मियां तो हुण लंबियां आ गई ने। 6 महीने गर्मी गर्मी तो रोज़ असी यही कहना है कि अज गर्मी जी ने कल तो ज़्यादा सी जी, अज फिर कल तो ज़्यादा, इस तरह ही गुजरती ने गर्मियां। ठीक है, आज 2-3 दफ़ा बिजली भी गई है, ये भी एक निशानी होती है गर्मियों की। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल के हवाले से भी खुशखबरी सुना दी है जी। पेट्रोल, अच्छा जी, जितना पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है ना, तो कम अज़ कम ये 15 तारीख को 15 रुपए कम अज़ कम ये सस्ता करे। ठीक है, फिर जनाब हम कहेंगे कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है। जैसे बिजली का मिला है, बड़ा ये क्रेडिट ले रहे हैं, महंगा भी इन्होंने खुद ही किया था, लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि आईएमएफ हमारे सर पे होता है ना, तो आईएमएफ ने जब ये सारी चीज़ें देखी, बैंक का सूद, ये जनाब इनके जो लोन इन्होंने वापस किए हैं, फिर जनाब इनका स्टॉक एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी ना, उन्होंने कहा चलो चलो जी आप कर लो बिजली 7 रुपए सस्ती कर लो। तो फिर बिजली सस्ती हुई है, ऐसे नहीं सस्ती हुई बिजली। अच्छा जी, आज एक सिंध हाई कोर्ट ने बुरी मिसाल कायम की है। सिंध हाई कोर्ट में इरसा के खिलाफ, इरसा होता है जो पानी वगैरह सूबों के दरमियान तकसीम करने वाला इदारा है ना, उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है कि चुलिस्तान में जो नहर बनाई जा रही है वो रोक दी जाए। ये उसका डोमेन नहीं था सर। जो सूबों के दरमियान फैसले होते हैं ना, सूबों के दरमियान, एक सूबे का दूसरे सूबों में, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या ये पहले, या फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे ये जा सकते हैं। ये सिंध स्टे नहीं दे सकती। सिंध ने स्टे दिया है और इधर पंजाब कहे जी काम जारी करो, तो फिर ना, गलत। सुप्रीम कोर्ट जाएं और फिर उन्होंने कहा है कि जनाब साढ़े मेंबर कोई नहीं, सिंध दे, ये है वो, सब कुछ है, सारा कुछ है। ये अब ड्रामे कर रहे हैं सर जी, सियासत हो रही है, खुली सियासत हो रही है। और जज भी इसमें, ये जिसने स्टे दिया है ना, वो भी समझो सियासत में मुलव्वस हो गया। इसका स्टे नहीं बनता ये, इस तरह तो फिर बिल्कुल सूबों की आपस में लड़ाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के याया अफरीदी साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को सिंध हाई कोर्ट से उठा के अपने पास रखो, अपने पास रखो और फैसला करो। क्या ये मैं ठीक नहीं कह रहा जी? ठीक है ना जी, बजाय ये कि पंजाब में हम जाएं तो पंजाब में हमारे हक में हो। तो मरियम नवाज साहब वैसे डट गई हैं, उन्होंने कहा जी पंजाब में नहरें बनेंगी, देखी जाएगी। और ये सारी मंजूरी के बाद, काबीना की मंजूरी के बाद सारा कुछ ये हो रहा है ना, हर चीज सही कानून के मुताबिक हो रही है। ठीक, अगली खबर जी, और इसमें 18 अप्रैल की तारीख भी दे दी है जी। अगली खबर, नईम बुखारी का किसी जमाने में इमरान खान का बड़ा मद्दाह और इमरान का बड़ा लीडर रहा है और इमरान का बड़ा वकील रहा है, उसने सर जी इंटरव्यू दिए है ना, उसने कहा कि इमरान खान के अंदर ना औरत शनासी है, ना मर्दम शनासी है, ना वो मुराद सईद नू पहचान सके, ना बुशरा बीबी नू पहचान सके। ये उसने कहा है अपने इंटरव्यू में। एक किसी औरत को उसने इंटरव्यू दिया है और उसने कहा अगर मैं इमरान खान का मुशीर होता तो मैं कहता ना, इस जमीन नू जड़ी अलकादा ट्रस्ट वाली जमीन है, इनू तू हाथ भी ना लाई, टच मी नॉट, डू नॉट टच दिस।
یہ انہوں نے کہا ہے. یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے بھی دبے لفظوں میں عمران کے اوپر بڑی تنقید کی ہے، ذرا پیارے انداز میں انہوں نے کہا جی عمران کو کوئی نہ مردم شناسی ہے نہ عورت شناسی ہے، یہ عمران ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو نواز شریف کی دشمنی میں آگے چلا جاتا ہے نا، کیونکہ جو نعیم بخاری کی ایسے بیوی تھی، اس کے ایسے ہی سکینڈل وغیرہ جو وہ نواز شریف کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ اس لیے نواز شریف کا دشمن بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، کشمیریوں کا. تو یہ جناب علی اس نے نعیم بخاری نے بڑی سنوائی ہیں عمران خان کو نااہل، نکما، دوسرے لفظوں میں، اور بالکل بیکار آدمی ثابت کیا ہے اس نے. ٹھیک ہے سر جی، آگے آئیں جی. افغان مہاجرین کو اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے. ان کو ہم ہر ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جناب آرام سے جائیں تاکہ دوبارہ آپ واپس آ سکیں گے. اگر آپ کی ادھر پراپرٹی ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، وہ واپس آ کے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر آپ ڈپورٹ ہوں گے تو پھر آپ کو یہاں کوئی نہیں آنے دے گا. یہ ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی 1 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں افغان مہاجرین آ چکے ہیں جن کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ہمارے پاس حساب کتاب نہیں ہے کہ میاں والی میں کتنے ہیں، لاہور میں کتنے ہیں، بھاولپور میں کتنے ہیں، سرگودا میں کتنے ہیں. انہوں نے ہر جگہ کو ہٹ کیا ہے سر. اور یہ اس لیے انہوں نے کاروبار شروع کیے تھے کہ ہم نے واپس نہیں جانا ادھر پہاڑوں میں. حالانکہ اب ان کی حکومت ہے، ان کو وہاں جانا پڑے گا. بھائی حکومت پاکستان، ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم ان کو ویزے دیں، ہم ان کو سٹیزن شپ دیں. ہم نہیں دے سکتے. جیسے عربی ملک نہیں نہ دیتے، پاکستان بھی سٹیزن شپ نہیں دیتا، چاہے کوئی ادھر پیدا بھی ہو جائے، ادھر شادی بھی کر لے، شادی کا بھی نہیں دیتے، پیدا ہونے کا بھی نہیں دیتے. ہاں گورنمنٹ نے ایک کیا ہے کہ جی 50 لاکھ روپیہ جمع کراؤ تو سٹیزن شپ لے لو. یہ میرے خیال ہے انہوں نے اچھا نہیں کیا، غلط کیا ہے. اگلی خبر سر جی، امریکہ نے تھرتھلی مچا دیتی ہے پوری دنیا دے وچ. پوری دنیا دی سٹاک ایکسچینجاں بہ گئی ہیں بالکل امریکہ کی وجہ سے. کتنی بری بات ہے امریکہ نے آتے ہی ٹرمپ نے کیا تباہی مچا دی ہے. بالکل بہت غلط ہے. اور دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا. چین اب اس کے وہ میرا خیال ہے یہ کوئی عالمی جنگ کروانا چاہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے. تیسری عالمی جنگ جو ہم نے بچپن میں 2 جنگیں سنی ہیں نا، جنگیں پہلی اور دوسری، تو یہ تیسری کروانا چاہ رہے ہیں، یہ لگتا یہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے آئیں جی، آپ کو ہم بتائیں پی ٹی آئی والے بڑے ہی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب امریکہ میں بل پیش ہو گیا ہے، ڈیموکریسی ایکٹ. اس میں عاصم منیر کا جناب انہوں نے پابندی لگا دینی ہے اور عمران کو جیل سے رہا کروا دینا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران رہا تو عاصم منیر کے خلاف کاروائی. یہ بنتا ہے نہیں. یہ بڑھ کی شہباز گل اسی کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے، عمران ریاض اسی کے اوپر بنا رہا ہے، عادل راج. ان کو شرم ہی نہیں آتی. اسی امریکہ کے آگے منت ترلے کر رہے ہیں کہ جناب سانو بچا ہے، نوٹ وکھا موڈ ساڈا موڈ بنے، سانو نوٹ وکھا ساڈا موڈ بنے. اب یہ اتنے اس کے پیچھے لگے ہوئے. اور اگلی خبر یہ آپ کو بتائیں کہ پرسوں شاید نواز شریف صاحب وہ جا رہے ہیں، اور اب خبریں ان کی یہ چل رہی ہیں کہ جناب پہلے وہ بیلاروس جائیں گے، کیونکہ بیلاروس کا جب ادھر صدر آیا تھا نا، اس نے کہا نواز شریف میرے ملک آؤ، تم اصلی لیڈر ہو پاکستان کے. تو میں بے شک شہباز وزیر اعظم ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں. تو کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کا سٹے وہاں پہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد وہ لندن جائیں گے. اور لندن میرا خیال ہے کہ وہ مہینہ رہیں گے، مہینے کے اندر ہو سکتا ہے واپس آ جائیں.
لیکن ادھر بھی پتہ چلا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں مریم نواز کا دفتر ہے اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نواز شریف کا دفتر تیار کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ریگولر جائیں گے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ شروع ہو گئے بالکل، یعنی کہ عملی طور پہ انہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جی، اے جی ٹوپی دیکھ رہے ہو نا، آج اس کو میں نے دھویا ہے، صاف لگ رہی ہے نا، یہ اس کو میں نے آج دھویا ہے۔ اور باقی جناب علی موسم آپ کو بتا دیے ہے، گرم موسم ہے، یہ اب میں نے پنکھا چلایا ہے، ٹھیک ہے، کہ گرمی پھر مچھر بھی آ جاتا ہے، کہ اللہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، ملتے ہیں، اور یہ ویڈیو گھومتی چائے والی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، شام کا کھانا تیار، یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں بڑا لوبیا ہے، پھر چاول ہے، اور یہ سائڈوں پہ میری دہی ہے، میری پسند کی دہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسا لگا جی بتائیں۔ کھانا آپ دکھایا کریں، اور دکھاتے ہیں آپ تو لوگ مجھے بہت دکھاتے ہیں اپنا اپنا کھانا، تو اگلی ویڈیو کہیں گے کڈو اپنیاں اپنیاں چاواں، ٹھیک ہے، تیار رہ کرو، تیار رہ کرو۔ اور آج سنڈے ہے اور خوبصورت دن ہے، اور یہ میں آ گیا ہوں کھانے کے درمیان، اور اب یہ انشاءاللہ کھانا بھی کھائیں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے، بہت مزے کی۔ بسم اللہ۔ فینٹاسٹک بھائی، کھانا بھی فینٹاسٹک، اور خواجہ آصف کی تقریر، آہا کیا مزہ ہے جی خواجہ آصف کی تقریر میں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جناب مانیمنٹل کو کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم بلاتے رہتے تھے کہ میٹنگ میں آؤ، یہ نہیں آتا تھا، ہم بہت منت اللہ کرتے تھے کہ میٹنگ میں آ جاؤ، اور باجوہ اس کو کہتا تھا کہ آؤ میٹنگ میں آؤ اور سارے مل کے کریں اس کا، تے ہوں کہتا خدا واسطے میرے نال میٹنگ وچ آؤ۔ یہ اس کا یو ٹرن ہے نا، بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں ابھی نہایا ہوں، نہا کے تو میں نے جناب یہ آپ کی خاطر تھوڑا سا وہ اے سی چلا دیتا ہوں ہلکا پھلکا، اور باقی یہ کھانا سر جی بہت مزے کا ہے، سیدھا سمپل سا دال چاول ہوتے ہیں نا، دال چاول، یہ دال کی بجائے لوبیا ہے یہ۔ بسم اللہ۔